اللہم صلی اور 5 بار پی لیا تو حضور غوث پاک نے فرمایا 1 چلو 100 سال. کیا سبحان اللہ. میرے غوث زندگی بھی دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں. چلو آپ کی ہاتھوں سے گرا ہوا پانی کا چلو، ایسے ہاتھوں سے تھوڑا بتایا پیا. غوث پاک نے دیکھا، کہا کبیر الدین 1 چلو 100 سال کی زندگی. سبحان اللہ. ایسے آپ نے تھوڑا کر کے 5 چلو تو بھر کے پیا، 5 میں قطرہ پیا. سبحان اللہ. 1000 سال کی عمر ہوئی. آج بھی پاکستان گجرات میں آپ کا مزار ہے، سید کبیر الدین قادری دلہا سرکار. سبحان اللہ. یعنی ہر موڑ پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو. جلانا آپ کا کام، مرتبہ بڑھانا آپ کا کام، مردوں کو زندہ کرنا آپ کا کام، ولایت دینا آپ کا کام، ابدال بنانا آپ کا کام، لکھا ہوا تقدیر کا ہٹا کے اچھا بنانا آپ کا کام. آج بھی فیضان قادریہ جاری ہے اور سارے سلسلوں پر ان سرکار کا احسان ہے اور ان کا کرم ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. ایک اور بات کہوں آخری. ایک بڑھیا آپ کے دربار میں آئے اور کہنے لگی سرکار دعا کیجئے، میرا بیٹا پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے. غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے. اب اس قصے میں اللہ اور غوث پاک کی نسبت قربیت دیکھو، قریبی دیکھو کتنی ہے. غوث پاک نے کہا اچھا مائی جاؤ گھر پہ بچہ آ جائے گا. توجہ، مائی جاؤ گھر پہ بچہ آ جائے گا. تو وہ گئی بڑھیا، مگر بچہ نہیں پایا. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوئے تو بچہ ڈوبا ہوا پانی میں زندہ ہو کر گھر آ گیا. سبحان اللہ. مگر قربیت دیکھو اللہ کے محبوب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بڑھیا آئی سلام کرانے، دست بوسی کی لڑکے نے، آپ نے دعائیں دی، مگر مزاج آپ کا جلال میں آ گیا. اور سارے علی تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، حضرت یوسف خلفاء حضور غوث پاک کے کہتے ہیں، حضور غوث پاک کے بیٹے حضرت یحییٰ جیلانی کہتے ہیں کہ جلال میں آ گئے اور مناجات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ میں نے کہا تھا آ جائے گا اور تو نے 3 دن لگا دیے. اللہ اوپر سے آواز آتی ہے کیا عبد القادر چلو ٹھیک ہے، مگر وہ دیری میں تمہیں اور ایک مرتبہ دیتے ہیں. سنو وہ یہ مرتبہ ہے، کوئی تمہیں پکارے گا تو میری قادریت کی صفت آپ کے پکارنے میں ہوگی. یعنی تمہیں پکارنا، میری قادریت کی صفت کو پکارنا. کوئی کہے گا یا عبد القادر جیلانی تو قادریت کی صفت کے ساتھ میری مدد پہنچے گی، یعنی تمہارے نام کے ساتھ میرا نام ہوگا اور وہ فیضان جاری ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ ہیں میرے اور آپ کے حضور غوث پاک محبوب سبحانی
شیخ جیلا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردہ زندہ کیا بے شک، مگر میرے غوث پاک کی شان دیکھو۔ بغداد میں بازار سلطانیہ سے چلے آ رہے تھے، دیکھا کہ کچھ مجمع جمع ہے، تو قریب گئے تو کچھ پہچاننے والے تھے تو وہ تھوڑے ہٹ گئے جگہ کی اور ایک دوسرے باتیں کرنے لگے۔ شیخ جیلا، شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ قریب گئے تو ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں فساد کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کیا بات ہے، کیا فساد کر رہے ہیں؟ تو مسلمان نے کہا کہ یا شیخ جیلا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو بہت مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے کیے، بتاؤ مجھے، اور ہم سے بحث کر رہا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، بولے ہاں، بولے ٹھیک ہے۔ عیسائی جو تھا اس سے آپ نے کہا ٹھیک ہے، سن میری بات۔ کہا کیا؟ تو مجھے لے چل کہیں قبرستان میں اور کوئی بھی قبر بتا اور پرانی سے پرانی بتا، میں شیخ عبد القادر جیلانی اس نبی کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹا سید زادہ ہوں، حسنینی کریمی حسینی کریمی خاندان کا ہوں، چل۔ عیسائی آگے، آپ بھی آگے، سارے لوگ بھی آگے۔ بغداد کا پرانا سب پرانا قبرستان، اس میں عیسائی گیا اور ایک پرانی قبر دیکھی، بالکل پتھر بھی ایک دو نظر آ رہے ہیں، دھسی ہوئی قبر ہے۔ عیسائی نے کہا اسے زندہ کرو۔ کہا میں زندہ کروں گا، تو کیا کرے گا؟ ہاں جلالی تو تھے ہی۔ کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف ایک بار کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو۔ کچھ نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کو اپنے محبوب کا مرتبہ دکھانا تھا، ورنہ ایک ہی مرتبہ قم بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا، اللہ کھڑا کر دیتا، مگر اللہ کو اپنے محبوب کا رابطہ دکھانا تھا، قربیت دکھانی تھی کہ قربیت کیسی ہے۔ پھر کہا قم بِإِذْنِ اللہ، نہیں۔ پھر آپ جلال میں آ گئے اور کہا کہ قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو قبر کے اندر سے ایک جلجلہ جیسا ہوا اور مٹی اڑی اور اندر سے مردہ باہر آیا اور باہر آ کے سلام کیا اور کہا کہ حضور میں گانے کا کام کر رہا ہوں، ابھی گانا سنا دوں؟ کہا نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ عیسائی جو تھا اس سے کہا دیکھا ٹھیک ہے کہ ساتھ لے چلے؟ عیسائی جو تھا اس نے کہا نہیں حضور، معافی چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ پھر آپ نے اس مردے سے کہا اچھا آپ سو جا، قیامت کے دن ملو۔ سبحان اللہ، وہ مردہ پھر واپس قبر میں، جیسی قبر تھی ایسی ہو گئی۔ پھر سرکار غوث پاک نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، میرے نبی نے بھی مردے زندہ کیے ہیں۔ پھر آپ نے یہ نبوت والی بات بتائی کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، یہ ایک یہودی ہی تھا، کہنے لگا میں اسلام لاتا ہوں ایک شرط پر، اگر تم کسی مردے کو زندہ کر دو، ہاں ایک میری بیٹی ہے فوت ہو گئی ہے، اس کو زندہ کر دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل دکھا قبر کہاں ہے۔ سبحان اللہ، چل دکھا قبر کہاں ہے۔ وہ قبرستان کی طرف گئے اور جا کے، مدینے کی بات ہے، مدینہ شریف کی، جا کے دیکھا ایک قبر تھی۔ آپ نے صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا او قبر والی جانتی ہے میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، بس یہ کہنا تھا کہ پھر وہی قبر میں جلجلہ سا آیا، مٹی اڑی اور اندر سے ایک عورت کفن سہت باسلامت عزت کے ساتھ باہر آئی اور کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے
رسول ہیں، تین مرتبہ جو ہے گواہی دی۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو ماں باپ کے ساتھ رہے گی تو چلتے ہیں، لے کے جاتے ہیں اور کپڑوں کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں ابھی یہیں سے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرا اللہ بہت کریم ہے، میں اللہ کے پاس ہی جانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حکم دیا اچھا ٹھیک ہے قبر پہ جا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ یہ قصہ، یہ نبوت والی بات خود میرے غوث فرماتے ہیں۔ وہ عیسائی بھی مسلمان ہو گیا، لوگوں کے ایمان میں اور مضبوطی آ گئی، اور لوگ قربیت ہو گئی، محبت ہو گئی، اور ایسے ہی میرے غوث کا ڈنکا بجتا گیا۔ آج بھی بج رہا ہے، قیامت تک بجے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی بجے گا۔ شانیہ نہ لگایا جائے گا، چشتیہ، قادریہ، شوربدیہ، نقشبندیہ، اس میں ایسے ہی غوث پاک دیکھے گئے۔ وہ قادری سب شامیانہ قادریہ میں جمع ہوتے جائیں گے، چشتیہ میں غریب نواز جیسے دیکھتے ہوں گے، اور سارے چشتی اس شامیانے میں جمع ہوتے جائیں گے۔ ایسے سورودی، نقشبندی، ایسے تمام بزرگان دین جو ایک دوسرے سلسلے سے شاخیں نکلی، ان تمام بزرگان دین بھی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔